انکلیو کی جو ایک انٹرس ہے اور جو کہ عموماً بند رہتی ہے، یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پولیس کی ایک بڑی بس کھڑی ہوئی ہے، چیف سرکار ڈپیوٹ ہے یہاں پر بھی. اوپر سے جانا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں اوپر سے سری نگر سے مین روڈ جائیں گے. سامنے بھی آپ کو پولیس کی ہیوی ڈپلائمنٹ نظر آ رہی ہے جو کہ شاید روکنے کے لیے، اور یہ پولیس اہلکاروں نے شاید روکنے کی کوشش شروع کر دی. روک دیں گے. اب انڈر پاس کے نیچے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. اب انڈر پاس کے نیچے سے گاڑی جا رہی ہے. سرینا ہوٹل کو ہم نے کراس کیا ہے، ہمارے رائٹ سائڈ پہ سرینا ہوٹل تھا، اور یہ ہمارے سامنے بھی ایک پولیس کی گاڑی ہے، اس کے ساتھ سے بھی ہم گزرے ہیں، اور وہ سامنے بھی پولیس کے اپنے کھڑے ہیں اور وہ انہوں نے گاڑیاں روکی ہیں. جی سرینا دروازہ نہیں کھولیں گے. میں سید واجد علی گیلانی، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ سے ایک مخاطب ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہماری کل انتظامیہ سے بھی بات ہوئی اور باقی جو ادارے ہیں ان سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے ہمیں یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ہم اریسٹ نہیں کریں گے، ان کو سیف راستہ دیں گے ڈسٹرکٹ کورٹ افضل مجوکا صاحب کی کورٹ میں جانے کے لیے. اور جو ان کا کیس ایک جو کچھ سال 780 کی کورٹ جو ہے وہاں پہ ان کے کیسز چل رہے ہیں، تو ہم آپ کو سیف راستہ دیں گے. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ، ہم صبح جب گئے، ہم نے چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں ہم گئے، ہم نے کہا کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں راستے میں یہ روک سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی چیف صاحب جو ہے وہ آج کورٹ انہوں نے نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم نے مقدمات سے فارغ ہو کر ہم ان کو افضل مجوکا صاحب کی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں لے کے آ رہے تھے کہ راستے میں جو ہی سینا چوک کے آگے گزرے ہمارے وکلاء کی گاڑیوں پر، اور جس گاڑی میں دونوں یہ ممبران بار افضل ایمان مزاری اور ہادی چٹھا ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، سیکرٹری منظور میں ججا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا اور دیگر ہمارے وکلاء تھے، اور ان کے سامنے ہمارے اوپر بھی تشدد کیا، سیکرٹری صاحب کے اوپر بھی تشدد کیا، اور ہمارے جو معزز ممبران ہیں ان پہ بھی تشدد کرتے ہوئے ان کو اپنی گاڑی سے شیشے توڑ کے نکال کے لے گئے ہیں. اب ہم اس وقت 17 مارکیٹ میں وومن پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہیں. ہم تمام وکلاء کو یہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پر ہائی کورٹ کے اندر بھی اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بھی ہڑتال کی جاتی ہے، اور تمام کے تمام وکلاء جو ہے یہ 17 مارکیٹ پولیس اسٹیشن جو وومن پولیس اسٹیشن ہے اس کے باہر تشریف لے کے آئے. بہت مہربانی. کہ باہر پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، تو کورٹ نے بیلف مقرر کیا تھا، جا کے دیکھ کے آؤ، اگر کوئی ہے تو اس کو ہٹاؤ تاکہ ایکسیس ٹو جسٹس میں رکاوٹ نہ بنے. تھینک یو. تو آئی کنڈیم، میں ذاتی طور پہ بھی اور پارٹی کی حیثیت بھی اور وکیل کی حیثیت سے بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں اس عمل کی. اگر یہ کام شروع ہو گیا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کہ جہاں وہ آخری لوگ وہ ہیں، ہم ہیں جو وہ جو پہیہ ہے انصاف کا، ایک پہیے پہ اگر کوئی وہ ون ویلنگ ہو سکتی ہے میرے خیال میں انصاف کی، اور اس کا جسٹس کے سکیلز تب برابر رہیں گے جب وکیل ہوں گے. وکیلوں کے ساتھ اگر ان کو اپنے انصاف کے لیے ان کا حال یہ ہو جائے تو پھر یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. پچھلے 2 دنوں سے سر ہائی کورٹ کا محاصرہ ہے، وکلا کی تلاشی لی جا رہی ہے، ان کی گاڑیوں کی ڈگیاں چیک کر رہے ہیں. روک رہے ہیں، راتوں کو لوگوں کو روک رہے ہیں، سائلین کو آج دن میں سائلین کو روک رہے ہیں ہائی کورٹ آنے سے. اور وہ جو پرچہ بیچ میں کیا جس کی بل کی بیل 2 دن کی بریک ہے، اس میں ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے میں نے F6 میں پریس کلب کے سامنے پولیس پہ سیدھی فائرنگ کر دی اور ایمان نے ڈنڈوں سے پولیس والوں کو مارا، بٹ وہ 7 مہینے تک کچھ نہیں ہوا. آج ایک دم وہ منظر پہ ایمان بلاؤ. میں جی سر ایمان کو بلاؤ. ایمان کی مذمت بھی کی ہے، اور یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آئی بلیو
this is the legal terrorism for the first time in the history of the country. کہ کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وکیل نہیں آتے سپریم کورٹ میں اور باہر سے رابطہ کیا، تو میں چیف جسٹس پاکستان ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے بیٹے کی عمر کا ہے اور یہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے، تو آپ سڑک کراس کر کے یہاں تشریف لے آئیں، باہر ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو عدالت نہیں چل سکتی. اور اگر ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے لائرز کے بھی راستے روکے گئے ہیں تو میں انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن سے، ہیومن رائٹ آرگ سے، ساری پولیٹیکل پارٹی سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کو، چیف جسٹس کا کیس ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں، آرمی چیف کا کیس ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں، سارے آتے ہیں، تو اس لیے یہ راستہ نہ بند کریں. یہ انتہائی قابل مذمت ہے. آئی فلی کنڈیم اٹ اینڈ آئی ایم ود یو، یو آر لائک آور چلڈرن. اس بار بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جب جو we are with you. Thank you so much, sir. We really appreciate it. اس طرح وارفیئر ہوتا ہے نا، جب آپ قانون کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کے جنگ لڑائی کرنے کے لیے، لا ہے. ٹھیک بات ہے. میں تو کورٹ میں کیس کر Thank کے you so much, sir. کر دوں. بیٹے آپ سارے آگے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی زیادہ ہے اور اس کے بعد آپ کی خوش قسمتی زیادہ ہے کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب، ایکس فیڈرل لا منسٹر، ہمارے آفس میں یہاں تشریف لائے. ایمان مزاری صاحبہ بھی یہاں پہ ہیں. تو میں، کیونکہ آپ سارے ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سر یہاں چونکہ تشریف لائے ہیں تو یہ موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھایا جائے اور چند کلمات جو ہیں وہ لیگل فریٹرنیٹی کے حوالے سے اور لیگل ایتھکس کے حوالے سے سر بیان فرمائیں. تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ اور ایمان اور ہادی. یہ کوئی 48 گھنٹے سے ہمارے چیف گیسٹ ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایز این فریٹرنیٹی اور انڈیویجولی بھی. کس یونیورسٹی سے آپ؟ مسلم ماشاء اللہ. کون سا ایئر ہے؟ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. چلیے، آئی آن بہاف آف بار ایسوسیشن ایز اے ممبر آف اسلام آباد بار ایسوسیشن آئی ویلکم ٹو ہیئر. اور اس کے بعد 3 باتیں میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں. جو پروفیشنل ایجوکیشنز جتنی بھی ہیں وہ ساری بڑی میننگ فل ہوتی ہیں. جس طرح جو میڈیا کی اسٹڈیز کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جس طرح میڈیسن پڑھنے والے وہ ہماری زندگی بچاتے ہیں، انجینئرنگ والے ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں. اور ان سب میں کسی نہ کسی جگہ جب اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے امبیلنس کریٹ کرنے کے لیے تو بیلنسنگ فورس ہے دی لیگل فریٹرنیٹی. اس لیے یو آر ویری اسپیشل ٹو می، ٹو دس کنٹری، ٹو یور پیرنٹس، ٹو دی نیشن. ایز اے ایلڈر میں آپ کو پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو اسکول میں ڈالا تھا تو وہ اس وقت کوئی 20، 25، 30 سال کے ہوں گے. جب آپ کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو کے نکلیں گے تو دے ول بی ٹچنگ 50. اس لیے آپ جہاں بھی رہیں سب سے پہلے آپ کی نظر اپنے پیرنٹس کے اوپر ہونی چاہیے، ماں باپ کے اوپر ہونی چاہیے اور اپنی کردار سازی کے اوپر ہونی چاہیے. اور کیریکٹر بلڈنگ 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک پرسنل کیریکٹر ہے، ایک آپ کا نیشنل کیریکٹر ہے. نیشنل کیریکٹر کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھیے اور اس سے پہلے جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، the last sermon delivered by the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam، اس کو آپ ضرور پڑھیے. ان دونوں میں سے جب آپ ڈیڈکشن نکالیں گے تو وہ 3 نقطے اس میں سے نکلتے ہیں. پہلا نقطہ جو میں عام فہم انداز میں آپ کو تفہیم کے لیے اور سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوقات اسپیشل ہیں، اس لیے وہ بنی ہیں. جن کو ہم پسند کریں یا نہ کریں، وہ ہمارے لیے ضرر والی ہوں، نفع والی ہوں، کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اس پوری کائنات کے بیلنس کے لیے اور قرآن کے بیلنس کے لیے. ریممبر، ہمیں اس نے اشرف المخلوقات کہا ہے. اشرف نکلا ہے عربی کے ورڈ مشرف میں سے، جس کا مطلب یہ سپرٹینڈنٹ. اور جو مخلوقات بیان کی گئی ہیں وہ مثلا قرآن میں یا معشر الجن والانس، کہ اے او دی کراؤڈز آف جنیز اینڈ ہیومنز. یہ دو مخلوقات ہو گئی، پھر فرشتے آ گئے، پھر ارواح آ گئی. ان سب میں سے آپ کو اشرف کہا گیا، ان کا سپرٹینڈنٹ کہا گیا، ویری اسپیشل کہا گیا. جو عام زندگی ہے، روز کی روٹین، وہ ایک بچھو ہے، وہ بڑے بڑے کالے ناگ، جس طرح ہمارے سماج کے اندر بھی آج کل کالے ناگ بہت سارے آ گئے ہیں، ان کے اندر وہ اپنے بچے پیدا بھی کرتا ہے، پالتا بھی ہے، اپنی جنریشن کو چلاتا ہے. صرف یہ کام جو روٹین کا کام ہے یہ کرنے والے، میں ان کو اشرف المخلوقات نہیں کہہ سکتا. اشرف المخلوقات وہ ہیں جو اپنی زندگی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ ڈالیں، کوئی نہ کوئی سروس دیں، اور ان کے لیے بھی اپنی ذات سے اٹھ کے جئیں. دس از پوائنٹ 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیے ہوئے ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ گوگل کر لیں، وہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے. اس لیے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے اوپر تقریباً 35 سے 50 لوگ حکومت کرتے ہیں، اور ان 35 سے 50 لوگوں میں سے 5 لوگوں نے بھی کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوا ہوتا. ان کی اورینٹیشن نہیں ہوتی انسانی حقوق کے بارے میں، بنیادی حقوق کے بارے میں، اور جو ہیومن رائٹس ہیں، سیوک رائٹس ہیں، ویمن کے رائٹس ہیں، ہیو ناٹس کے رائٹس ہیں، مائنورٹی کے رائٹس ہیں، اور ہم سب کے رائٹس ہیں، ان کے بارے میں بھی اورینٹیشن نہیں ہوتی. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں ایک عشرے سے زیادہ پارلیمنٹ میں رہا ہوں.